بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طلبات السلام علیکم۔ فار ایور ایجوکیشن کے پلیٹ فارم پر ایک نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا لیکچر جماعت دہم کے سبق نمبر 6 ملمہ کا خلاصہ ہے۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب میں بھی اس کو شیئر کریں۔ بیٹا بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہیں بھولنا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو مل سکے۔ خلاصے کا سوال بورڈ میں 5 نمبر کا آتا ہے اور میں نے اس خلاصے کو انتہائی آسان الفاظ میں بیان کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے اور یاد کرنے میں آسانی رہے۔ جب ہم خلاصہ لکھنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے 605 مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے، سبق کا عنوان ملمہ۔ پھر ہم لکھیں گے مصنفہ کا نام حاجرہ مسرور۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے صنف ادب کے لحاظ سے یہ کیا ہے، تو وہ کیا ہے، افسانہ، صنف ادب افسانہ۔ اچھا یہ افسانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فرضی کہانی کو کہتے ہیں جو مختصر، دلچسپ اور واقعاتی لحاظ سے زندگی کے کسی پہلو پر روشنی ڈالے۔ اس کے کردار فرضی ہوتے ہیں لیکن حقیقی نظر آتے ہیں۔ اس کی طوالت اتنی ہوتی ہے کہ ایک نشست میں آرام سے اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ حاجرہ مسرور اس افسانے میں ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کی نقاب کشائی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ انسان اپنے اوپر بناوٹ، ریاکاری کا لبادہ اوڑھ کر اپنی اصل کو بھول جانا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد دوسروں کو متاثر کرنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو ہمیں ویسا ہی ظاہر کرنا چاہیے جیسے حقیقت میں ہو، کیونکہ جب ملمہ کاری کا پردہ چاک ہوتا ہے اور حقیقت سامنے آتی ہے تو سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حاجرہ مسرور بیان کرتی ہیں کہ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی۔ دکھنے میں کسی امیر گھرانے کی لگتی تھی مگر حقیقت میں وہ امیر گھرانے کی نہیں تھی۔ گاڑی آنے میں 15 منٹ باقی تھے لیکن ٹکٹ گھر بند تھا۔ اس نے کلی سے پوچھا کہ ٹکٹ گھر کیوں بند ہے؟ کلی نے بتایا کہ یہ گاڑی ہمیشہ لیٹ آتی ہے، اس لیے ٹکٹ گھر ابھی تک بند ہے۔ اس کا خوبصورت برقع بہت امیرانہ لگ رہا تھا۔ اصل میں وہ ایک غریب لڑکی تھی اور برقع اپنی خالہ سے مانگ کر لائی تھی۔ اس نے ایک نوجوان کو قیمتی اوور کوٹ پہنے اسی طرف آتے دیکھا۔ لڑکی نے سمجھا کہ شاید یہ ٹکٹ خریدنے آیا ہے، لیکن وہ لڑکی پر ایک نظر ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لڑکی نے سوچا یہ کوئی امیر زادہ ہوگا، 3rd کلاس کا ٹکٹ کیوں لے گا؟ وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ نوجوان ٹائی کستا ہوا اسے دیکھتا ہوا گزر گیا۔ لڑکی کے کھلے ہونٹ سکڑ گئے، ہوگا کوئی امیر زادہ۔ اب وہ وہاں سے کلی کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکھیر رہی تھی۔ اوور کوٹ والا نوجوان بار بار لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی غربت کا راز اس امیر لڑکے پر کھلے۔ لڑکی اپنے چاچا کی عیادت کے لیے دوسرے شہر جا رہی تھی۔ ماں نے کہا کہ چھوٹے عقیل کو ساتھ لے چلے، لیکن لڑکی نہ مانی۔ اس نے کہا کہ آخر سلمہ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، وہ بھی تو تنہا سفر کرتی ہیں، تو میں کیوں نہیں سفر کر سکتی؟ لڑکی نے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیا۔ ادھر دیکھتی رہی کہ کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے ہوئے نہ دیکھ لے، لیکن وہ نوجوان سے اسے کہیں نظر نہ آیا اور وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ اسی دوران گاڑی چیختی چلاتی ہوئی پلیٹ فارم پر نمودار ہوئی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو دھکے دے کر سوار ہونے کی کوششیں شروع کر دیں۔ کلی لڑکی کا سامان لے کر 3rd کلاس کے ڈبے کی طرف بڑھا جہاں بہت زیادہ رش تھا۔ لڑکی ڈبے میں بیٹھنے کے لیے آگے بڑھی تو وہی نوجوان سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارے کلی، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ پوری طاقت سے چلائی اور کلی کو ساتھ لے کر فوراً ہجوم سے باہر نکل آئی اور انٹر کلاس کے ڈبے میں بیٹھ گئی۔ کلی کو بڑی حیرانی ہوئی کہ لڑکی 3rd کلاس کا ٹکٹ لے کر انٹر کلاس میں کیوں بیٹھ رہی ہے۔ وہ دروازے کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھوں سے کھڑا اسے میٹھی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ گاڑی چلی تو وہ نوجوان بھی دوڑ کر آگے چلا گیا۔ سارا راستہ لڑکی خوفزدہ رہی کہ کہیں ٹکٹ چیک کر آ کر ٹکٹ نہ چیک کر لے، کیونکہ اس نے ٹکٹ تو 3rd کلاس کا لیا ہوا تھا اور وہ سفر انٹر کلاس میں کر رہی تھی۔ اس لیے سے یہ خدشہ تھا کہ اگر ٹکٹ چیک کرنے آ کے اسے ٹکٹ چیک کر لی تو وہ پکڑی جائے گی۔ جیسے ہی اس کا اسٹیشن آیا تو فوراً اتر گئی اور خوش ہوئی کہ اس نے امیر نوجوان سے اپنی غربت کو چھپا لیا ہے۔
لیکن عجیب اتفاق تھا کہ نوجوان بھی اسی اسٹیشن پر اترا۔ لڑکی اب گیٹ سے گزرتی ہوئی اپنا تھرڈ کلاس کا ٹکٹ چھپانا چاہتی تھی، لیکن یہ بھی نہ ہو سکا کیونکہ اوور کوٹ والا نوجوان گیٹ کے پاس ہی کھڑا تھا۔ نوجوان مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا اور اس نے دیکھ لیا کہ لڑکی نے اسٹیشن ماسٹر کو تھرڈ کلاس کا ٹکٹ دیا ہے۔ لڑکی شرمندگی کی حالت میں چچا گھر پہنچی۔ اس کا گرم جوشی سے استقبال کیا گیا، مگر وہ کافی سرد دکھائی دے رہی تھی۔ اب اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اس نے دل بہلانے کے لیے وہ دھوپ کھانے کی غرض سے چھت پر چلی گئی۔ وہ پڑوس کے مکان میں جانگنے لگی تو اس نے دیکھا کہ گوبر سے لپٹے پوتے آنگن میں بانس کی کھلی چارپائی پر ایک نوجوان تہمت باندھے الٹا لیٹا ہوا پھونس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر عورت باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں پکا رہی تھی۔ دھوپ کھانے والے نے کروڑ بدلی تو دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ لڑکی نے دیکھا کہ یہ وہی اسٹیشن پر ملنے والا امیر زادہ ہے۔ نوجوان نے اسے دیکھ کر پورتی سے کروڑ بدل لی، کیونکہ اس نے بھی پہچان لیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اسٹیشن پر ایک ریشمی برقعے میں نظر آ رہی تھی۔ چھپر میں ایک کھونٹی پر اوور کوٹ جھول رہا تھا اور یہ وہی اوور کوٹ تھا جو اس نوجوان نے پہنا ہوا تھا۔ لڑکی نے اپنی چچا زاد بہن سے پوچھا، بٹو اس مکان میں کون رہتا ہے؟ وہ بولی، اس مکان میں ایک بیوہ عورت اپنے لڑکے کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کا لڑکا شہر پڑھنے جاتا ہے اور یہ عورت ہمارے کپڑے سیتی ہے اور ہم کم سلائی لیتی ہیں۔ لڑکی سورج کی طرف کھڑی ہو کر اپنے قیمتی برقعے کو گورنے لگی، کیونکہ دونوں پر ایک دوسرے کی ریاکاری کا پردہ جو ہے چاک ہو چکا تھا اور انہیں معاشرہ شرمندگی اور ندامت کے کچھ حاصل نہیں ہوا تھا۔ اس سبق کا ماخذ ہے سب افسانے میرے۔ بیٹا امید ہے آپ لوگ اس لیکچر سے مستفید ہوں گے۔ اس لیکچر کو خود بھی سنیں، اپنے دوست احباب کو بھی شیئر کریں، ان کو اپنے اسٹیٹس میں بھی لگائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلباء اس سے مستفید ہو سکیں۔ میرے اس چینل کو سپورٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔